سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والوں کا آپس میں ملنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب اعمال میں سے ہے، صرف ان کا ملنا۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جب بھی دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، ابھی مل کر جدا نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کی بخشش کا پروانہ آسمان سے اتر آتا ہے صرف ان کے ملنے سے۔ ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیض رکھا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ملنا ہی اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی مغفرت کی ضمانت جو ہے بن جاتا ہے۔ اور پھر اگر اس ملنے میں چہروں پر بشاشت اور خوشی کا اظہار بھی ہو تو وجہ طلیق جو ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب چہروں میں سے ہے، کھلتے ہوئے چہرے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹا مت سمجھنا۔ گناہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، نیکیاں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، ساری بڑی ہوتی، کیونکہ مقصد ہے کہ جو اللہ کو مقبول ہے اس کی بارگاہ میں جو نیکی مقبول ہو جائے۔ جس نے قبول فرمانی ہے اگر وہ پسند فرمائے تو پھر چھوٹی کیا اور بڑی کیا۔ تو حضور نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، چاہے کسی کو مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا آپ کا کام یہ نیکی بھی کر سکتی ہے کہ آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر پتہ نہیں کتنے غم اس کے غلط ہو جائیں گے، کتنی پریشانیاں جو ذہن میں وہ اس وقت لے کے گھر سے نکلا ہے، آپ کو کھلتا ہوا مسکراتا ہوا دیکھ کر اسے اپنے غم سارے بھول جائیں گے، آپ کے ساتھ وہ بھی مسکرانے لگے گا۔ فرمایا یہ بہت بڑی خدمت ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہے۔ تو نیکیاں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک شخص نے صرف ایک کانٹوں والی شاخ پڑی تھی راستے میں، وہ ہٹا دی، فشکر لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی بخشش صرف اسی ٹہنی ہٹانے کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ کسی کو کانٹا نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اس لیے نیکیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں انہی کو بڑا سمجھنا چاہیے۔ تو ان محافل میں جب انسان آتا ہے تو یہ خوشی سے ملنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ہم سب کی انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت اور پھر گناہوں کی معافی کا سامان کر دیتا ہے۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد اس طرح کی محافل میں جب اچھے لوگوں کے ساتھ انسان مل بیٹھتا ہے تو وہ تو ایک الگ فیضان ہے کہ آپ جب کسی مرد خبیر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کسی سچے انسان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک اخلاص والے کا فیض بھی ساری محفل پر تقسیم ہو جاتا ہے، ایک سچا بھی بیٹھا ہو۔ حضرت شیخ صدقہ کا ایک واقعہ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ شیخ صدقہ کہتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں حاضر تھے، آپ کی یاد کے ایام بھی ہیں، تو اس نسبت سے بھی ایک آپ کو خراج تحسین پیش ہو جائے۔ فرماتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کا درس قرآن ہوتا تھا، آپ کی ہر محفل خصوصاً 11ویں شریف کی جو محفل ہے، فرماتے ہیں آپ کی گفتگو جاری ہے لیکن ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی، آپ کرسی پہ، محفل جاری ہے، آپ کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، لیکن آپ نے قاری سے نہ فرمایا کہ آیت پر آیت قاری را نہ خان کہ قاری را نہ گفت کہ آیت بخان، قاری سے آپ نے نہیں کہا کہ وہ قرآن کی آیت پڑھے، صرف آپ خاموش ہو کے بیٹھ کے تکلم نہ کرتے، لیکن وجد عظیم و شورش غریب در گرفت از حد متجاوز، لیکن پوری محفل میں رنگ وہی شروع ہو گیا جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر کے بعد جب آپ نترک القال اور نرجع الی الحال کہتے تھے کہ اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں، وہ کیفیت طاری ہو گئی پوری محفل پہ۔ فرماتے ہیں شیخ صدقہ کہ جب ہمارے دل میں خیال آیا کہ ابھی آپ نے گفتگو نہیں فرمائی لیکن مزے سارے گفتگو والے کیوں شروع ہو گئے ہیں، جیسے درس شروع ہو آپ کا اور پھر درس کے بعد بھی کیفیت حال جب طاری ہوتی تھی، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ہماری اس سوال کی کیفیت پر اللہ نے آگاہ فرمایا، ہمارے سوال کے جواب کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ فیضان ہے ایک شخص کا جو ہماری محفل میں آج توبہ کرنے آیا ہے، یہ اس کا فیضان اللہ نے اس کے سچ کو تقسیم کر دیا، اس کا اخلاص اللہ نے تقسیم کر دیا۔ ایک بندے کا جو توبہ کرنے آیا ہے، ابھی توبہ نہیں کی، اس نے توبہ سے پہلے سچ کو اللہ نے بانٹ دیا ہے پوری محفل۔ فرماتے ہیں ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ایک قدم سے یہاں پہنچا ہے، بیت المقدس سے بغداد، ایک قدم وہاں تھا ایک یہاں تھا۔ کہتے ہیں ہمارے دل میں پھر خیال آیا کہ جو ایک قدم سے فلسطین سے بغداد پہنچ رہا ہے وہ توبہ کس چیز کی کرنے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے زمین سکیڑ دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب کا یہ عالم ہے، تو پھر وہ کس چیز کی توبہ کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آگاہ فرمایا اور آپ نے سوال کا جواب دیا کہ فرمایا کہ جن کو اڑنا آ جاتا ہے ان کو زیادہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ یہ اڑنا جو ہے یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر جتنا اللہ سے دور کرتا ہے بلکہ برباد کرتا ہے اتنا کوئی چیز برباد نہیں کرتی۔
تو فرماتے ہیں محتاجس کے بیاموز مورا طریق محبت خدا رہا، یہ اللہ سے محبت کا طریقہ مجھ سے سیکھنے آیا ہے، اڑنے سے طریقہ نہیں آتا۔ نہیں فقیری جھلیاں مارن ستیا لوگ جگامن ہو، نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پا ٹھہراون ہو، نہیں فقیری واندیاں ندیاں سکیا پار لگامن ہو، فقیر نام تنہاندہ باہو جرے دل وچ یار ٹکامن۔ فقیری یہاں دوست کی محبت کو آباد کرنے کا نام ہے، فقیری اڑنے کا نام نہیں ہے، نہ دریا پار کرنے کا نام ہے، اور فقیری جو ہے وہ ان چیزوں کا نام نہیں جن کو ہم فقیری سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں محتاجس کے بیاموز امورا طریق محبت خدا را، جس کو اڑنا آ جاتا ہے وہ کہیں اڑ ہی نہ جائے، لہٰذا اسے محبت کے طریقے پتہ ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو تکبر سے بچنے کے لیے تو حضرت شیخ صدقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی توبہ جو سچی دل میں تڑپ لے کے آیا ہے، اس کی تڑپ کو اللہ نے پوری محفل میں تقسیم کر دیا۔ لہٰذا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا قرآن نے حکم فرمایا ہے، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ تو جب ہم اس محفل میں آتے ہیں تو ہمارے دل میں ہو سکتا ہے سچ نہ ہو، اخلاص نہ ہو، ہم کسی کام سے آئے ہوں، لیکن جیسے پیر صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا شاہ صاحب نے کہ ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، سیاحین ایک گروہ ہے فرشتوں کا جو اللہ کے وہ بندے ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں۔ بخاری و مسلم میں احادیث قدسیہ ہیں، اور فرمایا جب انہیں ملتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے تو وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ ہلموا الی حاجتکم، کہ آؤ آپ کے مقصد کا کام یہاں ہو رہا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا وہ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کیا کہہ رہے تھے، کئی سوالات ہیں، وہ سب جانتا ہے لیکن سوال فرماتا ہے، وہ عرض کرتے ہیں تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ جو مانگتے ہیں میں نے دے دیا ہے، جنت عطا فرما دی ہے، دوزخ سے نجات عطا فرما۔ فرمایا فرشتے کہتے ہیں کہ مولا وہ سارے تو اس مقصد کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ایک رجل خطاؤن بہت بڑا گناہ گار تھا، اور اس وقت بھی معافی مانگنے نہیں آیا تھا، اب بھی کسی کام سے بیٹھا تھا، گزرتے ہوئے جلس معہم اتفاقاً ان کے ساتھ بیٹھ گیا، یا کسی سے کام تھا جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ فارغ ہوتا تو اس کا کام اور مسئلہ حل ہوتا، لہٰذا یہ اپنے مقصد کے لیے بیٹھا رہا، توبہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، نہ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بیٹھا تو انہی کے ساتھ تھا، ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں لوٹتا، وہ سعادت سے اپنی جھولیاں بھر کے جاتا ہے، اللہ کا کرم۔ لہٰذا ان محافل میں اور کچھ حاصل نہ ہو، چند لمحے جب انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، یہ ان کے ساتھ محبت اور تعلق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب انسان محفل میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ملے گا، ایسا دوست ہو سکتا ہے اس سے یارانہ ہو جائے، کسی اچھے بندے سے، یا محفلوں میں جانے والے کسی سے یارانہ ہو جائے، اور پھر محفلوں میں جانا جو ہے ہمارا ذوق بن جائے، طبیعت بن جائے، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارے مزاج کا حصہ ہو جائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بالارادہ گھر سے چلتا ہے کسی نیک بندے کو ملنے کے لیے، پھر تو وہ گھر سے چلنے والا بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، کہ جائے کہ وہاں بیٹھے اور ان کے ساتھ ملے اور پھر عبادت کرے، اللہ کا ذکر سنے اور یا خود ذکر کرے، وہ تو الگ معاملہ ہے۔ لیکن جب گھر سے چلتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو قصص نبوی ہیں، حضور علیہ السلام نے کئی قصے بیان فرمائے اور وہ الگ سے چھپے ہوئے بھی ہیں بخاری و مسلم کے قصے۔ ان قصوں میں ایک قصہ ہے کہ ایک شخص کسی بستی میں داخل ہونے لگا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہاں جا رہا ہے، اینَ تُرِیدُ، اس سے پوچھو۔ وہ کہتا ہے اُرِیدُ أَخًا لِی فِی هَذِهِ الْقَرْیَةِ۔ فرشتہ جب پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ایک دوست رہتا ہے اس بستی میں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں ملنے جا رہا ہو؟ کوئی دنیا داری کا مسئلہ ہے، کوئی کام ہے؟ نہیں، کہتا ہے کوئی کام نہیں۔ تو پھر بھی ملنے جاتے ہو تو وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت کرنے والا شخص ہے، اللہ کا پیارا بندہ، اس لیے ملنے جا رہا ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ کہتا ہے انی رسول اللہ الیک، آپ کو مبارک ہو کہ میں تیری طرف اللہ کا قاصد بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح تو میری خاطر اس سے محبت کرتا ہے، میں خود تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری محبت کی وجہ سے، اور کوئی عمل نہیں، صرف عمل یہ ہے کہ اسے اللہ کی خاطر کسی سے محبت ہے، اور یہ محبت اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ رب کائنات اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور وہ ایک طویل حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قصوں میں، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی، لیکن کمال حدیث ہے، ہر حدیث ہی کمال ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، حضور نے فرمایا ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، قاتل 99 نفسا، 99 قتل کیے، پھر خیال آیا کہ اب توبہ کرنی چاہیے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کسی کا پتہ بتاؤ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کسی راہب کا بتایا، اس کے پاس گیا، جب اس سے پوچھا کہ میں 99 قتل کر کے اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا لا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو اللہ اور بندوں کے درمیان دیوار بن کے بیٹھا ہے، اصل اس دیوار کو گرانے کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے 99 قتل کیے تھے، ظاہر ہے کو بڑے معاملات پہ تو قتل نہیں کیے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ مزاج ہی قتل کرنے کا تھا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فَكَمَّلَ بِهِ 100، حضور فرماتے ہیں کہ اس نے 100 کی گنتی پوری کر دی، اس کو بھی مار دیا کہ جو اللہ سے ملنے نہیں دیتا، کہتا ہے راستہ بند ہے، بلاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس نے پوچھا لوگوں سے عن اعلم اہل الارض، کہ کوئی زیادہ علم والا بتاؤ، جس کا علم زیادہ ہو،
کیونکہ آدھے علم والے تو میرے ہاتھ سے مر جائیں گے، زیادہ پورے علم والا بتاؤ تاکہ صحیح راستہ بتائیں۔ اور ویسے دنیا میں یہ جو مسئلے ہیں یہ آدھ پڑھوں نے پیدا کیے ہیں، ان پڑھوں نے پیدا نہیں کیے۔ جو آدھا پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم پورا پڑھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لیتفقہوا فی الدین، پورا پڑھو، اس کے بعد لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اس کے بعد تبلیغ شروع کرو۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال پڑھتے رہے اور 6 سال کے بعد 25 سال اپنے علم کو اپنے عمل میں ڈھالتے رہے۔ پھر آپ نے 51 سال کی عمر میں آپ نے تبلیغ شروع فرمائی۔ 51 سال کی عمر میں، ہم تو 51 سال میں کئی مفتی پیدا کر چکے ہوتے ہیں چاہے کہ ہم تبلیغ شروع کریں۔ ہمارے تو آدھی نسل جو ہے ہمارے ہاتھوں میں تیار ہونے والی وہ مفتیوں کی ہوتی ہے اور مقررین کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں بھی کوئی نہ کوئی اصول ضابطہ ہونا چاہیے کہ کون بولے اور کتنا بولے اور کب بولے اور کس عمر میں بولے۔ تو فرمایا کہ 25 سال آپ نے پھر مجاہدات میں گزارے اور پھر 51 سال کی عمر میں 521 ہجری میں تبلیغ شروع کی اور 561 ہجری اپنے وصال تک 40 سال تبلیغ فرمائے۔ تو بہرحال جو عالم ہوتا ہے، زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اس کے پاس تو کوئی راستہ ہوتا ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ان عالم اہل، کسی بڑے پڑھے لکھے کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے کسی کا پتہ بتایا، اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور 100 قتل کر چکا ہوں، راؤنڈ فگر ہو چکا ہے۔ تو کہتے ہیں، اس نے عرض کی حل لہ من توبہ، اس کے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہے، کون ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان دیوار بن سکے، راستہ بند کر سکے؟ آپ کو دیر ہو گئی ہے، اللہ کی رحمتیں تو بڑی دیر سے منتظر تھیں۔ آپ 100 قتل کرتے رہے، اللہ کی رحمتیں تو آپ کا راستہ تک رہی ہیں۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن وہ سامنے بستی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کو القریۃ الصالحہ کہا گیا، نیک بستی کہا گیا، نیکوں کی بستی نہیں کہا گیا۔ پوری بستی نیک ہے، یعنی ظاہر ہے نیک تو بندے ہوں گے نا، اس کی دیواریں تو نیک نہیں ہوں گی، اس میں اگنے والے درخت تو نیک نہیں ہوں گے، ان کے پتے تو نیک نہیں ہوں گے، اس میں مکان ہیں، گلیاں ہیں، وہ تو نیک نہیں ہوں گی۔ لیکن جہاں نیک رہتے ہیں، حدیث کہتی ہے وہ القریۃ الصالحہ ہوتی ہے، وہاں درختوں کے پتے بھی فیض دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مت سمجھو کہ صرف وہ ایک فیض دینے والا ہے، فیض دینے والا کی وجہ سے پوری بستی فیض دینے والی بن گئی۔ القریۃ الصالحہ فرمایا اس کی طرف چلتا ہے، اذا نصف الطریق، جب راستے کے درمیان میں پہنچتا ہے، اپنی بستی اور نیک لوگوں کی بستی ہے۔ لیکن مشورہ بھی اس کا کمال تھا، اس نے کہا کہ جب وہاں پہ جانا تو وہاں فتویٰ مت پوچھنا، فاعبد اللہ معہم، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے، ان کے ساتھ عبادت میں شامل ہو جانا۔ جو شامل ہو جائے پھر اللہ اسے الگ نہیں کیا کرتا، جو ایک دفعہ ان میں شامل ہو جائے تو شامل ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر جدا نہیں کرتا۔ جب تقسیم کرتا ہے فیض اور برکت اور رحمتیں تو پھر بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ چلا راستے کے درمیان میں پہنچا تو اسی وقت موت آ گئی۔ جب موت آئی تو ملائکۃ الرحمہ بھی پہنچ گئے، ملائکۃ العذاب بھی پہنچ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہیں کہ ہمارا بندہ، اس کی روح ہم لے جائیں گے، رحمت والے کہیں کہ ہم لے جائیں گے۔ عذاب والوں نے کہا بھائی اس نے 100 بندہ مارا ہے، ابھی بھی تم کہتے ہو ہمارا بندہ ہے رحمت والے فرشتوں کا؟ تو ملائکۃ الرحمہ کہتے ہیں کہ آپ کا بندہ تھا، آج نہیں ہے، کیونکہ آج اس کا منہ ہو گیا ہے ان کی طرف کہ جو اللہ کے بندے ہیں، یعبدون اللہ، جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے فی صورت آدمی، ایک حدیث پاک میں ہے کہ فرشتہ آتا ہے ان کا اختلاف اور جھگڑا ختم کرنے فرشتوں کا، لیکن انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، قیسوا ما بین الارضین، دونوں زمینوں کو ناپ لو، جھگڑا نہ کرو، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، دونوں زمینیں ناپ لو، جو فقیروں کی بستی ہے وہ زمین بھی ناپ لو اور جو گناہوں کی بستی ہے وہ زمین بھی ناپ لو۔ فرمایا ادھر ناپنا شروع کرتے ہیں، وہ تو ایگزیکٹ درمیان میں مرا تھا نا، یعنی بالکل بیچ میں، اذا نصف الطریق لفظ ہے بالکل۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کرم یہ فرماتا ہے کہ اوحی اللہ الی ھذہ، اللہ تعالیٰ زمین کے اس حصے کی طرف واحش فرماتا ہے ان تقر بی، کہ ذرا سکڑ جا، اور جو گناہوں کی بستی کی زمین ہے اس کی طرف بھی واحش فرماتا ہے الی ھذہ ان تباعدی، کہ تو ذرا پھیل جا۔ وہ بیچ میں تھا، اب کون قریب کر رہا ہے؟ پیارا رب قریب کر رہا ہے، کس عبادت کی وجہ سے قریب کر رہا ہے؟ جو اس نے کی بھی نہیں ہے۔ اس نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے صرف چہرہ فقیروں کی بستی کی طرف کر لیا ہے۔ ابھی کسی فقیر کو ملا نہیں ہے، نہ اس کے پاس بیٹھا ہے، لیکن جب منہ بھی فقیراں تو تھی ونجے رب کائنات اس کو بھی فقیراں شامل فرما چھوڑ۔ یہ چہرہ بھی فقیروں کی طرف ہونا اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ فرمایا زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے فقرب الیہ شبرا، ایک بالشت جو ہے وہ فقیروں کی بستی کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ ایک بالشت بھی اللہ کے فضل سے کم ہوئی ہے۔ فرمایا جب قریب ہوتا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اسے لے جاتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ صرف اللہ کے پیارے بندوں کی بستی کی طرف منہ بھی ہو جائے تو وہ بندہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شقیوں کا حصہ نہیں رہتا، وہ بھی سعید بن جاتا ہے، وہ بھی شقی نہیں رہتا، سعید بن جاتا ہے۔ تو جو پاس آ کر بیٹھ جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟